بیان اہل سعادت شد دلیل نیک بختی چار چیز ہر کی چارش باشد عزیز اصل پاک آمد دلیل نیک بخت نیست بد اصل سزائے تاجدہ نیک بخت آرا بود رائے ثواب آنکھ بدرا رائے است باشد در عذاب ہر کے ایمن عذاب حق بود نیست مؤمن کافر بود عمر دنیا چند روزے بیش نیست غافل از آنکس کی پیش اندیش نیست ترک لذات جہاں باید گرد دامن صاحب دلا باید گرد در پئی لذات نفسانی مباش در پئی لذات نفسانی مباش دوستدار عالم بانی مباش نیست حاصل رنج دنیا بر خوردنات عاقبت چوبی بباید مردنات مرد عاقبت چوبی بباید مردنات از دنت چو جانوان خواهد شدن خاک اندر استخوا خواهد شدن مرد را از دادن جان چار نیست رہ زند جز نفس کا امار نیست جز نفس کل امار نیست. اچھا بھائی در بیان اہل سعادت کہ کم خلق د سعادت خاوندان وی سعادت کے جو مالک ہوتے ہیں سعادت مند لوگ ان کے سعادت کے اسباب کو بیان کرتے ہیں. کہتے دیکھو بھائی شد دلیل نیک بختی چار چیز شد بمن ہو گئی دلیل نیک بختی نیک بختی کے دلائل کیا ہو گیا چار چیزیں یعنی چار چیزیں جو ہے یہ نیک بختی کے دلائل ہر کی این چارش بود باشد عزیز ہر وہ بندہ کہ این چارش بود جو ان چار چیزوں کو رکھتا ہے. چارش یہ شین ضمیر ہے غائب کی وہ ہر کی طرف عائد ہے. ہر وہ بندہ کہ جس کے ہوں یہ چار بود ہو این چار یہ چار اس کے سمجھائیے. اچھا باشد عزیز وہ ہوگا عزیز اللہ یا عزیز الناس قدر مند عزیز مومنا وہ قدر مند ہوگا اللہ کے یہاں بھی قدر مند ہوگا بندوں کے یہاں بھی قدر مند ہوگا. فرماتے ہیں کہ اصل پاک آمد دلیل نیک بخت اصل پاک نسل اصل پاک نسل جو ہے یہ دلیل ہے کس کی نیک بخت کی کہ بھئی جس کی نسل پاک ہے تو بس یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ نیک بخت. نسل میں کوئی نجاست پلیدی وغیرہ نہیں ہے نطفہ حرام کا نہیں ہے. عائشہ میں نیست بد اصلی سزائے تاج و تخت نہیں ہے بد اصل یعنی نجس الاصل جس کا اصل پاک نہیں ہے ہاں وہ نہیں ہے سزائے لائق سزائے بمانا لائق کس کا لائق نہیں ہے تاج و تخت بادشاہی کا. تاج و تخت کس کو کہتے ہیں دونوں کو جمع کریں گے کیا بنے گی بادشاہی. تو مطلب ہے کہ بداصل آدمی جو ہے وہ بادشاہی کا لائق نہیں ہے ورنہ سب دنیا کو سب ملک مملکت کو برباد کر دے گا. کون
بدسل مراد چې دا فوتونه دي خاص سره لکه چې دا شیخین وغیرہ نه نه شي قومي لحاظ نه دی دا یو او یو 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 سړی داسې یو سړی داسې چې دا اصل کې نقصان یعنی داسې خو نه کنه چې ګونه په یو قوم کې اردو میں بولو یار ایک قوم میں اگر ایک بندہ بداصل ہو جائے اس کی ماں نے کوئی بدکاری کی یا کوئی ہو گیا تو پوری قوم تو بداصل نہیں ہوتی نا سمجھ آئیے تو بداصل سے مراد وہی ہے جس کے اپنے نسل میں نقصان ہے بس وہ بداصل ہے سمجھ آئیے باقی اس ایک کی وجہ سے پوری قوم تو بداصل نہیں بنتی نجس و نسل نہیں بنتی نیست بد اصلی سزائے تاج و تخت نیک بختاں را بود رائے ثواب جو نیک بخت لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے رائے ثواب بمانا صحیح نیک بخت لوگوں کی رائے کیسے ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے وہ اہل رائے لوگ ہوتے ہیں آنکھ بد رایست باشد در عذاب جس کی رائے بد ہے یعنی جس کی رائے صحیح نہیں ہے باشد در عذاب وہ تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے بیچارہ جب باتیں کرتا ہے تو جب رائے غلط دیتا ہے نتیجہ غلط نکلتا ہے تو اس نتیجہ غلط نتیجے کا وبال اس کے اوپر پڑتا ہے نا تو ہمیشہ مصیبت میں ہوتا ہے ہر کے ایمن از عذاب حق بود ہاں ہر کے ایمن ہر وہ شخص جو امن میں سمجھے اپنے آپ کو کس سے از عذاب حق اللہ کے عذاب سے کیا مطلب یعنی جو بے خوف رہتا ہے ایمن بے خوف رہتا ہے بے ڈر رہتا ہے اللہ کے عذاب سے کہ بھائی اللہ عذاب نہیں دیتا یار وہ جنت اس نے کس لیے بنائی وہ ہمارے لیے تو ہے تو جو اس فکر میں ہے کہ بھائی وہ نہیں دیتا ہے عذاب یار وہ ہمیں جنت میں بھیجے گا چاہے یہاں پر کچھ بھی کر تو جو بے خوف رہتا ہے اللہ جل مجدو کے عذاب سے نیست مومن کافری مطلق بود مومن ہی نہیں ہے وہ کافر مطلق ہے اس لیے کہ الایمان بین الخوف اور رجا ایمان تو خوف و رجا کے درمیان کا نام ہے صرف امن کا نام تو نہیں ہے رجا کا نام تو نہیں ہے صرف اگر صرف رجا ہو گیا تو یہ تو گناہوں کے اوپر جرأت ہے یہ تو کافر مطلق ہے سمجھ آگئی ہے عمر دنیا چند روزی بیش نیست عمر دنیا کی عمر جو ہے چند روزے وہ چند دن ہے بیش نیست زیادہ نہیں ہے بیش زیادہ سمجھئے غافل استاں کس کہ پیش اندیش نیست غافل ہے وہ بندہ آنکس وہ بندہ کہ پیش اندیش نیست جو دور اندیش نہیں ہے کہ مستقبل کی سوچ پیش مانے پیش اندیش مستقبل کو سوچنے والا پیش اندیش ہاں غافل ہے وہ بندہ جو مستقبل کو نہیں سوچتا ہاں یہ نہیں سوچتا کہ کل مجھ پر موت آئے گی قبر میں جاؤں گا پھر حساب کتاب کے لیے روز محشر میں اٹھایا جاؤں گا تو اپنے اعمال کا یہ گندے اعمال جو میں کر رہا ہوں اس کا کیا جواب دوں گا یہ جو پیش اندیش نہیں ہے نا مستقبل کو نہیں سوچتا کہ میرے سامنے کیا کیا مراحل پڑے ہوئے ان کو نہیں سوچتا موت کا مرحلہ پڑا ہوا ہے قبر کی زندگی کا مسئلہ ہے پھر اٹھنا ہے حشر میں جانا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے پھر میزان میں جانا ہے پھر پل صراط پر چلنا ہے یہ سارے مراحل تو جو اس کو ان چیزوں کو نہیں سوچتا وہ پیش اندیش نہیں ہے نا تو یہ جو پیش اندیش نہیں ہے نا یہ غافل ہے بس
سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترک لذات جہاں باید گرفت، ترک لذات جہاں، جان مانے دنیا، لذات مانے لذتیں، ہاں لذت کی چیزیں، لذات دنیا کا ترک باید گرفت، چاہیے کہ عادت بنائی جائے، پکڑ لی جائے۔ کیا مطلب؟ مضبوطی سے پکڑ لی جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی لذات دنیا کا ترک جو ہے اس کو عادت بنا لینا چاہیے۔ دامن صاحب دلاں باید گرفت، اور ہاں صاحب دلان، دل والے لوگ، صاحب دلان یعنی کامیاب دل والے لوگ، ان کا دامن باید گرفت، چاہیے کہ پکڑ لیں۔ بھائی علماء، صلحاء، اتقیاء، یہ صاحب دلان لوگ ہیں، ان کا دامن تھامنا چاہیے۔ ان کا دامن تھامو گے تو بس یہ دنیا داری کے گند سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ سمجھ آئیے؟ در پئی لذات نفسانی مباش، در پئی لذات نفسانی، لذات نفسانی، لذات نفسانی کے پیچھے، در پئی لذات نفسانی کے پیچھے مباش، ہاں نہ رہو، یعنی لذات نفسانی کے پیچھے نہ پڑو کہ بس ہاں نفسانی لذت تو زنا میں ہے تو زنا کے پیچھے پڑ گئے ہو، جوئے میں ہے تو جوئے کے پیچھے پڑ گئے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ شراب میں ہے تو شراب کے پیچھے پڑ گئے ہو، مباش۔ دوست دار عالم فانی مباش، محبت رکھنے والا دوست دار، محبت رکھنے والا عالم فانی کا نہ ہو۔ عالم فانی دنیا، یعنی دنیا سے دوستی کرنے والا بندہ نہ بن۔ نیست حاصل رنج دنیا بردنت، نیست حاصل نہیں ہے نتیجہ یعنی فائدہ، نہیں ہے حاصل یعنی نہیں ہے فائدہ، رنج دنیا بردنت، دنیا کی تکلیفوں کو بردنت لے جانا یعنی برداشت کرنا۔ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ؟ سمجھ آئی؟ تم نے بہت ساری دنیا کمالی تکلیفیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، سفر کیے، کیا کیا کیا، تو آخر بتاؤ کہ کل تم یہاں سے نکلے ہو، وہاں روڈ پر تم نے قدم رکھا اور گر کے ہارٹ فیل ہو گیا، مر گئے، آخر کیا فائدہ ہوا تم نے جو اتنا ڈھیر جمع کیا ہوا ہے دنیا کا؟ ہاں اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں نیست حاصل رنج دنیا بردنت، فائدہ نہیں ہے دنیا کی رنج اور تکلیفات کو بردنت لے جانے کا، کہ تو اس کو لے جاتا، یہ تا جو ہے یہ ضمیر ہے خطاب ہو رہی۔ ہاں عاقبت چومی بباید مردنت، عاقبت ہاں آخر کار، چومی بباید جیسے چاہیے، جیسے تو عاقبت آخر کار جیسے چاہیے، کیا چاہیے؟ مردنت تیرا مرنا، آخر کار کیا ہوگا جو چاہیے تجھے، کیا چاہیے؟ مردنت، وہ تیرا مرنا، تو آخر کار تو نے مرنا ہی ہے نا، وہی ہارٹ فیل ہو جائے گا، دنیا کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہاں اور رنج و غم برداشت کیا ہے، مال کمانے کے لیے تم نے کیا کیا، کچھ کیا، اور ادھر مر گیا، وہ مال سارا دھرا کا دھرا رہ گیا، کیا حاصل ہوا؟
سمجھ میں آ گئی ہے؟ ازدانت چوں جان رواں خواہد شدن، ازدانت جب تیرے تن سے یعنی تیرے بدن سے، ہاں، چوں جان رواں جب روح روان ہو جائے، روح جب چل نکلے، ہاں، جب چل نکلنا روح کا خواہد شدن ہو جائے، چاہیے ہو جائے، یعنی مطلب یہ کہ جب تیرے بدن سے روح کا چل نکلنا شروع ہو جائے، خاک اندر استخواں خواہد شدن، تو مٹی تمہارے ہڈیوں کے اندر ہو جائے گی، یعنی وہ مٹی جو ہے نا جب قبر میں تمہیں رکھیں گے تمہاری ہڈیوں کے اندر بھی مٹی گھس جائے گی، تو حال تو تمہارا یہ ہو جائے گا۔ جب یہ روح روان ہو جائے بدن سے، یعنی روح نکل جائے بدن سے، تو آخر انجام پھر کیا ہوگا کہ تمہاری ہڈیاں بھی مٹی سے نہیں بچیں گی، وہ بھی مٹی ہوں گی۔ مرترا ازدادنی جان چارہ نیست، مرترا خصوصاً تجھے اے میرے مخاطب، ازدادنی جان، ہاں، روح دینے سے چارہ نیست، خلاصی نہیں ہے، روح دینے سے تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تو کوئی چارہ جوئی کر کے روح دینے سے جان چھڑا لو گے، کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتے۔ عائشہ میں مرترا خاص تجھے، ازدادنی جان، ہاں، روح دینے سے چارہ نیست، خلاصی نہیں ہے، خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ رہزنت جز نفس کی امارہ نیست، رہزنت، ہاں، تو راہ کا ڈاکو، رہزنت یہ تا ضمیر ہے خطاب والی، تیرا رہزن، رہزن کون ہوتا ہے؟ وہ جو راستے میں بیٹھا ہوتا ہے، قاطع الطریق، ڈاکو۔ تیرا رہزن جز نفس کی، سوائے تیرے نفس کے، کون سا نفس؟ امارہ، سوائے تیرے نفس امارہ کے اور کوئی نہیں ہے، یعنی تیرا ہی نفس امارہ ہی ڈاکو ہے تیرا، جو تیرے راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور تجھے لذات دنیاوی کے پیچھے بگا دیتا ہے اور تم سے نیکیاں چھڑا دیتا ہے۔